میرے دوستو، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کا اور بندے کا جو تعلق ہے، اس تعلق کو تعلق مع اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بندے کے تعلق کو اور اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اس تعلق کو توڑنا نہیں چاہتے۔ اللہ تو یہ چاہتے ہیں میرے بندے یہ تعلق اپنا میرے ساتھ جوڑ کے رکھ، میرے ساتھ اس تعلق کو مضبوط کر کے رکھ۔ یہ اللہ اپنے بندے سے مطالبہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے اللہ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں میرے بندو، کون ہے جو تمہیں میٹھے پانی پلاتا ہے؟ کون ہے جو تمہارے بیج کو زمین سے نکال کر فصلیں بناتا ہے؟ کون ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، جو رات کو دن میں، دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، یہ تمہارا اللہ ہی ہے جو سارے کام کرتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں بل ہم قوم یعدلون، میرے بندو پھر اپنے رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف کیوں جاتے ہو؟ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے کہتے ہیں میرے بندے اذکرکم وتنسانی، میں تو تمہیں یاد رکھتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو۔ اللہ اپنے بندے کو یاد کرتے ہیں میرے دوستو، اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتے، لیکن بندہ جو ہے وہ اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے لگ جاتا ہے، اللہ کا باغی بن جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تو تمہیں یاد کرتا ہوں، تم مجھے بھول جاتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں استترکم ولا تخشانی، میں تو تمہارے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا ہوں، لیکن تم جو ہے دلیر ہو جاتے ہو۔ میں تمہارا حیا کرتا ہوں، تم بے حیا بن جاتے ہو۔ یہی وجہ ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب بندے کے گناہوں کو یہ سمندر زمین و آسمان دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں اللہ ہمیں حکم دے ہم ان پہ چڑھائی کر دیں۔ اللہ کہتے ہیں خبردار، یہ بندہ میرا ہے، تمہارا نہیں ہے، اس کو میں نے پیدا کیا ہے، تم نے پیدا نہیں کیا، یہ بندے کا اور میرا معاملہ ہے، اس کو میں ہی دیکھوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں سمیت نفسی جوادن کریما، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، میں بڑا کریم ہوں، بڑا رحیم ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کب میرا بندہ میرے دروازے پہ آئے، میرے سامنے گڑ گڑائے، میرے سامنے ہاتھ اٹھائے، آنکھوں سے آنسو بہائے اور ندامت کے ساتھ توبہ کر کے مجھے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی بندے کو بخشنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں، بندے کی گناہوں کو اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی معاف کرانے والا تو ہو، کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا تو ہو۔ تو میرے دوستو اگر آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں، آپ رات کو اٹھنے کا اہتمام کر رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے رو بھی رہے ہیں، استغفار بھی کثرت سے کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی جب آپ کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہوتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ چاند نشانیاں میں آپ کو بتلاتا ہوں، اگر وہ نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو سمجھ جانا کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ تو وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے عبادات کا شوق پیدا ہو جائے۔ اگر آپ کے دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، ایک نماز پڑھ کے گھر میں آئے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہو کب ظہر کا وقت ہو، ظہر کی اذان ہو، میں مسجد میں جا کے نماز پڑھوں، تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اور تلاوت کا شوق پیدا ہو جائے، آپ تہجد کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، روزانہ آپ کو تہجد کے وقت جاگ آ جاتی ہے، اللہ آپ کو جگا رہے ہیں، تو سمجھ جانا کہ اللہ آپ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ آپ کی توبہ کو قبول فرما رہے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا تم مجھے یاد کرو گے نا، میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ بندے کو کبھی بھولتے نہیں ہیں، اللہ بھی اپنے بندے کو یاد رکھتے ہیں۔ میرے دوستو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے دل کے اندر سکون پیدا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ ایک اطمینان عطا فرماتے ہیں، وہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ میرے دوستو تیسری نشانی یہ ہے اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کا ایک بندے کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کے نبی کی
ایک ایک سنت پر وہ عمل کرنے والا بن جائے۔ میرے نبی نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبانی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی کی معیت اسے حاصل ہوگی جنت میں جو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرے، اللہ کے نبی کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ اور جو اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں نا، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، وہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ اسے مقرب بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ لیں اللہ آپ سے محبت فرما رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی ہو چکے ہیں اور اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے۔